میری بیٹی جو یہاں پر بیٹھی ہے، ایک دفعہ میں مریض سے چھانگلا گلی جا رہی تھی، شام کا وقت تھا، کوئی 7 ساڑھے 7 کا، تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ راستے میں میری گاڑی رک گئی، میرے ساتھ پورا کانوائے تھا، میرے پاس بہترین گاڑیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن وہاں پر مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے جو پہاڑوں میں بسنے والے لوگ ہیں، جو مشکل ٹرین میں رہنے بسنے والے لوگ ہیں، ان کو اگر علاج کی فوری ضرورت پڑ جائے تو وہاں پر ان کی کسی بھی جو میڈیکل فیسلٹی ہے، وہاں پر ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کی شفٹنگ ہے، وہ ایک اتنا مشکل کام ہے جو شہروں میں بسنے والوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اس دن میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی کوئی ذمہ داری ایسی دے گا پبلک سروس کی، تو سب سے پہلے میں ایئر ایمبولینس کا اعلان کروں، اور ہم انشاءاللہ کمنگ ویکس میں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں انشاءاللہ within 12 weeks ہم پاکستان کی، پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ اپنی لمز اور اپنے جو اعضاء ہیں یا اپنی جانیں جو ہیں، وہ اس بات سے، اس فیسلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے گوا دیتے ہیں کہ جب ان کو نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹی جو ان کے اس میں نہیں ہوتی، ان کے ڈسٹرکٹ میں، تو جان بچانے کے لیے، لمز بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک رول ہے جس کو گولڈن آور رول کہتے ہیں کہ 60 منٹس کے اندر مریض کو ایک ایسی فیسلٹی پہ شفٹ کیا جائے جہاں اس کی جو لائف اور لمز جو ہے وہ بچ جائے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر جب تک ہر شہر میں یہ فیسلٹی نہیں ہوتی، میڈیکل فیسلٹی نہیں ہوتی، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہیں ہوتا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو ایئر ایمبولینس اس کو اویلیبل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بہت جلد شروع کریں گے۔ اسی طرح جناب اسپیکر 1122 کو میں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے ایمبولینس سروس ہے، ایک آرگنائزڈ موٹر وے ایمبولینس سروس جو ہے وہ شروع کریں، تاکہ خدا نخواستہ موٹر وے پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں کا پورا ایک سیپریٹ 1122 کا جو ایمبولینس سسٹم ہے وہ موجود ہو۔ اسی طرح جب بیماری جب انیشل لیول پہ ہوتی ہے تو اس کی اگر اسکریننگ ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے۔ وہ اسکریننگ بالکل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس، ٹی بی جیسے امراض ایڈوانس سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں، جہاں پہ علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جان بچنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری پاپولیشن ہے، اس کی اسکریننگ کے لیے بھی، تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ ارلی سٹیجز پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور اس کا علاج جو ہے وہ ہو جائے، تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تندرست ہو کے واپس اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹیں، وہ بھی ہم اسکریننگ بھی شروع کریں گے۔ اور پھر جناب اسپیکر، نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ 2015 میں بنایا تھا، وہ پچھلے کئی سالوں میں وہ کرپشن کا شکار ہوا، وہ نیپوٹزم کا شکار ہوا، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو اس کا اصل مقصد تھا کہ جو غریب مریض ہے اس کو بہترین میڈیکل فیسلٹی پہ، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو، وہاں اس کا علاج ہو، فری آف کاسٹ ہو، جس میں کینسر کی سرجریز، جس میں کارڈیک سرجریز، جس میں یہ گردوں کی جو سرجریز ہیں، لیور کی سرجریز ہیں، یہ سب اس میں شامل تھیں۔ تو میں اس کو ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ ہم بہت جلد افیکٹو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پنجاب کی عوام کے لیے ہم لے کر آئیں گے۔ اسی طرح جو مدر اینڈ چائلڈ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جناب اسپیکر کہ اب ہم ابھی بھی ان ممالک میں شامل ہیں جس میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ماں جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی زندگی کو خطرہ نہ لاحق ہو، نہ اس بچے کی زندگی کو، نہ اس کی ماں کی زندگی کو، کیونکہ سہولیات کی کمی ہے۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ میری پوری توجہ ہوگی، اور جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، وہاں پر ہم جو میڈیکل ایکوپمنٹ، جس میں الٹرا ساؤنڈ شامل ہے، جس میں اور جو چیزیں شامل ہیں،
وہ ہم ضرور کریں گے, اور افیکٹو جو لیبز ہیں جہاں پر ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے اس کے لیے بھی ہم ایک اچھا منصوبہ انشاءاللہ بہت جلدی میں اس کا اعلان کروں گی. پھر میڈیکل اس کا ہیلتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک جز ہے اور وہ نرسنگ ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی تک نرسنگ جو نرسز کے لیے جو کام کیا جانا چاہیے اس لیول کا کام ہو رہا ہے. حالانکہ شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا اس کے لیے, لیکن نرسنگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہمارے پاس نرسز کم ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ جو ان کے جو ٹریننگ سکولز ہیں وہ ہم نئے بھی قائم کریں, ان کی اپ گریڈیشن بھی کریں, ادھر ہم جو ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کو ٹرین کریں تاکہ پاکستان کے جو پنجاب کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر وہ اپنی باعزت روزگار نرسز کو ملے. بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ پوری دنیا میں اگر دوسرے ملکوں سے ٹرین نرسز جا سکتی ہیں, پاکستان سے بھی گلف میں جاتی ہیں, زیادہ تر گلف میں جاتی ہیں, لیکن یورپین کنٹریز میں جہاں پے پیکیجز بہتر ہیں پاکستان کی نرس وہاں کیوں نہیں جا سکتی؟ تو میرا یہ دل ہے کہ وہ جو ان کی ریکوائرڈ جو ان کی ٹریننگ ہے, جو ان کی اسپیسیفکیشنز ہیں, ان کے مطابق جو نرسز پاکستان سے باہر جاب کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے لیے جو ہم انٹرنیشنل اسپیسیفکیشنز کے مطابق ہم ان کے ٹریننگ سکولز ڈیزائن کریں, ان کو وہ ٹریننگ ملے. ملک میں کام کرنا چاہتی ہیں ملک میں کام کریں, باہر کام کرنا چاہتی ہیں تو باہر جائیں, میں فیسیلیٹیٹ کروں گی.